جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر حارث اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کلثوم اختر اسکول آف لیڈرشپ اینڈ گورننس مینجمنٹ کے بانی چیئرمین جناب ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک گہری نظر ہے نوجوانان پاکستان کے اوپر، ان کو کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کس طرح کا ہنر سیکھنا چاہیے جس سے وہ امپاور کر سکیں اپنے آپ کو، کون سی سکلز ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ آج کل جو پاکستان کی اس سیاسی اور معاشی صورتحال ہے جو کہ دگرگوں کا شکار ہے، روز بروز جو ایک نئے ہمیں سرپرائزز ملتے ہیں، مارکیٹ میں انسٹیبلٹی جو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک میں پائی جاتی ہے، اس چیز پہ ہم پرائمریلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ناصر صاحب کے جو خیالات ہیں نوجوانوں کے بارے میں کہ ان کو کس طرح کی ایجوکیشن انڈر دا سرکمسٹانسز حاصل کرنی چاہیے، تو آئیے ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی ناصر صاحب، اب یہ بتائیے کہ آج کے جو نوجوان ہیں کچھ فرسٹریشن کا شکار ہیں اور دے آر ریئلی فرسٹریٹڈ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، شاید وہ ڈائریکشن لیس ہو چکے ہیں، اور ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز ود ڈیو رسپیکٹ وہ کیا رول پلے کرنے جا رہے ہیں، کیا آیا وہ جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ بالکل یہ ریکوائرڈ تعلیم ہے یا اس میں آپ ایک تبدیلی چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا انٹیک ہے اس کے اوپر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں سر ہم نے 5 سالہ پروگرام شروع کیے تھے اور وہ بہت کامیاب رہے، رائٹ، کچھ عرصہ چلے، پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت تبدیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہر دور میں ہمیں کچھ نئے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ 1982 کے بعد پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا کلچر یہاں پہ رواج پا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ اسی طرح کسی صاحب نے یہ کہا جی کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ گلی محلے میں ہر جگہ پہ ایک ایک کمرے کے اسکول کھل گئے۔ کسی نے کہا جی یونیورسٹیز بہت کم ہیں، جگہ جگہ پہ آپ کو یونیورسٹی کے کیمپسز نظر آنا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا جی کہ یہاں پہ پی ایچ ڈیز کی تعداد بہت کم ہے، آج آپ کے سامنے پی ایچ ڈیز کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کسی نے کہا جی کہ یہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی بڑی کمی ہے، آپ کو اب ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ یا تو سی اے فائنلسٹ ہوگا، یا سی اے کر چکا ہوگا، یا آئی سی ایم اے ہوگا، یا اس نے اے سی سی اے کیا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ ہے، اور 22 کروڑ میں سے ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے۔ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شمار یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں، اس میں گورنمنٹ کی بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں۔ ہر بچے کے پاس، بچی کے پاس کنونشنل ڈگری ہے، وہ ایسی ڈگری ہے جو آگے کسی جگہ پہ اسے کام نہیں آ سکتی۔ یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی سرکاری جاب کر لوں، تو سرکاری جاب جو ہے وہ یا تو ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے، یا اس حساب سے جابز اویلیبل نہیں ہوتی۔ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھتا ہے تو آج 2023 میں حالات یہ ہیں کہ ہماری کم از کم 45% انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، امپورٹس بھی بند ہیں غالباً، ایکسپورٹ تو بالکل ہی نہیں ہو رہی، اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ڈاکٹرز کی طرف دیکھیں تو ہمارے ملک میں کثیر تعداد ڈاکٹرز کی بن گئی ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے شہروں میں جاب کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے شہروں سے نیچے کی طرف کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا۔ اگر ہم کہیں کہ جی راجن پور چلے جائیں تو وہ کہے جی راجن پور نہیں جانا، ریمیار خان چلے جائیں، نہیں وہاں پہ نہیں جانا، یہاں سے نکل کے آپ شیخوپورہ چلے جائیں، جی وہاں پہ نہیں جانا۔ تو جانا کس نے پھر؟ اچھا، کیا تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے؟ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا اپنے پہلے سوال میں کہ کس طرح کا نالج اور کس طرح کی سکلز ریکوائرڈ ہیں، نٹ شیل میں بتائیے۔ کنونشنل تعلیم سے نکلیں، ایسی تعلیم دے جس سے بندہ جو ہے وہ خود کار نظام کے تحت کمانے کے قابل ہو سکے۔ مثلاً جیسے الیکٹریشنز ہیں، اچھے الیکٹریشنز پروڈیوس کریں، اچھے میکینکس پروڈیوس کریں، رائٹ، اچھے ویلڈرز پروڈیوس کریں، اچھے فیبریکیٹرز پروڈیوس کریں، اچھے انڈسٹریل الیکٹریشنز پروڈیوس کریں۔ اب یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس میں جو ٹیکنیکل پوزیشنز ہیں جس میں نہ آپ نے انجینئر بننا ہے،
نہ آپ نے بہت زیادہ لو لیول پہ کام کرنا ہے. جو درمیانے لیول کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ پیدا کریں آپ, جو آپ ڈپلوما ہولڈرز, اس طرح کے لوگ سرٹیفکیٹ ہولڈرز آپ کہہ لیں, جی جی جنہوں نے مشینیں چلانی ہیں. آپ کو ایک ٹرین لیبر چاہیے, وہ آپ بنائیں. ہمارے ملک میں فیشن اینڈ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ترقی کر رہی ہے. اس میں فیشن ڈیزائنرز بھی چاہیے, ٹیکسٹائل ڈیزائنرز بھی چاہیے, اسٹیچرز بھی چاہیے, اور کیڈ آپریٹرز بھی چاہیے. اس کی طرف توجہ دی جائے, یعنی ایسی تعلیم دی جائے جس کا کسی کو فائدہ ہو, جس سے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پیسے کما سکے. لیکن ناصر صاحب ایسے تو بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں جو ہر روز ہم اخبار میں اشتہار دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ ان کے اشتہار دیکھتے ہیں. کیا وہ یہ نیڈس کو کیٹر نہیں کر رہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کر بھی نہیں پا رہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف وہ لایا بھی نہیں جا رہا. اگر نوجوان اس طرف جائیں گے اور وہ یہ کام, وہ والی تعلیم حاصل کریں گے جس کا کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پہ فائدہ ہو, تو اس کا ملک کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا. فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اگر موبائل ریپیئر کرنے کا کام سیکھ لے, ٹھیک ہے نا, یا ہارڈ ویئر ٹھیک کرنے کا کام سیکھ لے. اب یہ دور جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں داخل ہو چکا ہے, اور دنیا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. تو آئی ٹی جو ہے, آئی ٹی کی فیلڈ میں نوجوانوں کو جو ہے وہ اپنے جوہر دکھانے چاہیے, اس میں قدم رکھنا چاہیے, اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. آپ ڈیولپر بنیں, آپ کسی بھی لینگویج میں اپنی اسپیشلائزیشن کریں, اور آئی ٹی کے جو چھوٹے کورسز ہیں وہ آپ کریں. آپ ایکسل میں شیٹس بنانی سیکھ لیں. اچھا سر, بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹا سائنٹسٹ آج کل ہیں, ایکسل شیٹ میں یہ بہت بڑا کام ہے. اصل کہانی ہے کہ وہ بلی کی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. ہمیں یہ ٹریننگ دینے کے لیے اور یہ سرٹیفکیشن پروگرام جاری کرنے کے لیے وی نیڈ فیکلٹی فار دیٹ. اس کا نظام اور انتظام کیسے ہوگا سر؟ ہمارے پاس جو بڑے لیول پہ جو ایجوکیشنسٹ ہیں, جو اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں, جو اس چیز کی پلاننگ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے جو حکومت وقت ہے وہ یہ پلاننگ کر سکتی ہے, اور ہزاروں نوجوانوں کو وہ ٹرینڈ کر کے وہ مطلب کچھ نہ کچھ کمانے کے قابل بنا سکتی ہے. سر وہ ٹھیک اور ہے, ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. جب ہر بندہ جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کمائے گا, تو ڈیفینیٹلی ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے ایک نوجوان کی, ایک فرد کی, وہ بڑھے گی. اور ایک خاندان کے اندر جو 5-6 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے, اگر اس میں سے 3-4 لوگ بھی کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ خاندان خوشحال ہوں گے. سر میرا سوال تھوڑا سا ہٹ کے تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جب فیکلٹی کہاں سے آئے گی سر؟ ابھی وہ ٹریننگ ہم نے دینی, بڑا اچھی بات ہے کہ ان کو ٹرین کریں گے, پر کیپٹا انکم رائز ہوئے گی اور خوشحالی آئے گی. لیکن کیا آیا ہمیں کوئی فورن کوالیفائڈ لوگوں کو انڈکٹ کرنا ہوگا, یا اپنے لوگوں کو ایسے سرٹیفکیشن پروگرام کرنے کے لیے باہر بھیجنا ہوگا, یا آن لائن اس کا سسٹم ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اس کے؟ یہاں پہ وہ ریسورس موجود ہے, صرف اور صرف انہیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سکھا سکتے ہیں, لوگوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان کی جو سکلز ہیں ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو باہر سے لوگوں کو امپورٹ کرنا پڑے گا جو یہاں کے سکھائیں گے, نہیں. یہاں پہ آلریڈی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ لوگوں کو سکھائیں, 4 لوگوں کو, 5 لوگوں کو, 10 لوگوں کو سر ایک اس بات قابل بنا سکیں جی کہ وہ کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں, ایک بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ان کورسز کی فی بہت زیادہ ہے. پاکستان میں جیسے کچھ ادارے ہیں جو کرواتے ہیں, جیسے امیزون پہ اگر ہم کہتے ہیں تو اس پہ ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہو رہی ہے, آپ کی میٹاورس پہ ہو رہی ہے, آپ کا بلاک چین پہ ہو رہی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا اپنے بچوں کے لیے, یا وہ جو نوجوان ہیں وہ فی افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا حل ہے آپ کے پاس؟ حکومت وقت نے جو ہے وہ اس وقت بہت سارے ایسے ادارے بنا دیے ہیں سرکاری سرپرستی میں. وہ ٹائم ٹو ٹائم اخبارات میں اشتہار بھی دیتے ہیں, اور ٹیلی ویژن کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے کمپین بھی چلاتے ہیں کہ نوجوان آئیں اور آ کے یہ والی سکلز سیکھیں. بلکہ وہ ان نوجوانوں کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ اگر 2 مہینے کا کورس ہے تو اس کے وہ فیس گورنمنٹ اپنی جیب سے دیتی ہے کہ جی آپ آئیں, لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو حکومت کو چاہیے کہ جو کنونشنل تعلیم ہے اس کو ختم کرے، یونیورسٹیوں کو کا جو حساب کتاب ہے اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کرے کہ انڈسٹری کی پوزیشن کیا ہے، وہاں پہ کس طرح کی لیبر یا ہیومن ریسورس چاہیے، اسی حساب سے پھر اکیڈمیا سے یا جو ہمارے جتنے بھی کیمپسز ہیں وہاں سے لوگ تیار ہوں اور وہ انڈسٹری میں جائیں یا جس بھی سیکٹر میں جائیں وہ جا کے سروسز اختیار کریں یا اس سیکٹر میں وہ جا کے اپنی خدمات انجام دے، اپنا روزگار حاصل کرے۔ جی ناظرین، یہ تھے ناصر صاحب جو کہ بڑی مدلل اور بڑی سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے کہ نوجوانوں کو کون سے سکلز اور نالج کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے لرن کیا آج کے سیشن سے وہ یہ تھا کہ ایک تو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے مابین ایک لنکیج کی ضرورت ہے تاکہ جو ریکوائرڈ ہے وہ پروڈیوس ہو سکے اور وہاں پہ انڈسٹری میں جا سکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جیسے آپ نے ناصر صاحب نے فرمایا کہ انڈسٹری میں جس طرح بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اور گورنمنٹ کے زیر سرپرستی بہت سے کورسز کروائے جاتے ہیں، لیکن ہم تئیں اس کی خبر شاید اس لیے نہیں پہنچتی کہ ان کا جو کمیونیکیشن کا ٹول ہے وہ اس قدر افیکٹو نہیں ہے جتنا ایک پرائیویٹ ادارہ اپنے کورسز کو لانچ کرنے کے بعد سوشل میڈیا کی کیمپین یا باقی کیمپین پہ اپنے اس کورسز کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ گورنمنٹ کے ادارے اپنے اس کینوس کو وسیع کریں، اس کی اویئرنیس زیادہ کریٹ کریں سو دیٹ زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان ان کورسز سے استفادہ حاصل کر سکیں اور ہمارے لیے، اپنے لیے، ملک پاکستان کے لیے ایک ترقی اور خوشحالی کا ضامن بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔